محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ یا اس کا مطلب دوسرا معنی یہ ہے ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ لوگ بھی آپ کے لیے کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے واقعات اور حالات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے، اور پھر میثاق مدینہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدے کی شرائط بھی بیان ہو چکی تھی، پھر آگے ان کی خیانت کا تذکرہ تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر خیانت ان کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر ان کو ایسی سزا دو کہ اگلے پچھلے لوگوں کے لیے پھر وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ آیتیں بعض مفسرین کے نزدیک یہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی اب غزوہ بدر کا معرکہ شروع نہیں ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے لشکر جو ہے وہ کافروں کا بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب مقابلہ کیسے ہوگا، مسلمان کیسے فتح یاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تعداد اگرچہ زیادہ ہو، یعنی جن کے پاس اللہ نہ ہو وہ کبھی جیت نہیں سکتے، اور جن کے پاس اللہ ہو اگرچہ تعداد میں وہ کم ہو تو وہ ہمیشہ جیتیں گے، ہمیشہ۔ تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے کافی ہو جاتا ہے وہ کیسے فتح یاب ہوتے ہیں، اور جن کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں وہ کیسے ناکام ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر یہ دکھایا۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مخالف ہے، والدین مخالف ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہے، اور سب نے مل کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، اور آگ کے اندر ڈالا تو جب ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا ابراہیم آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بجھا دوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ نے بھیجے؟ کہا اللہ نے نہیں بھیجے، میں خود آیا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، مجھے جانتا ہے، جب مجھے جانتے مجھے دیکھ رہے تو میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیسے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے کافی ہو جائے آگ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے دکھایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اللہ نے دکھایا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور اس کی قوم، موسیٰ علیہ السلام جا رہے، فرعون سے بھاگ رہے، مصر سے نکل رہے، فرعون پیچھے، اور کہہ لیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ، یہ تو مٹھی بھر جماعت ہے، یہ تو منٹ سیکنڈ کے اندر ہم اس کو ختم کر دیں گے اور ان کا صفایا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کر دکھایا، سامنے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی پھینکی، ماری، اللہ نے اس کے اندر راستے نکال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا جن لوگوں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے
ان کے لیے سمندر کے اندر بھی راستے نکل جاتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ کافی نہ ہو سمندر کے اندر بنے ہوئے راستے وہ ان پر بند ہو جاتے ہیں۔ وہ راستے جن کے اندر بنی اسرائیل آسانی سے گزر گئے، فرعون کی قوم اور اس کا لشکر اسی اندر غرق ہو گئے۔ اللہ نے دکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ہجرت کے ارادے سے مدینہ مکے سے نکل رہے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں۔ ایک غار کے اندر پناہ لی۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور جس غار کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو وہ اتنے قریب آ گئے کہ جس غار کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، مشرکین مکہ کے پاؤں نظر آنے لگے، یعنی پاؤں اتنے قریب آ گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو اگر یہ نوشی دیکھ لے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اللہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، تو ڈرنا نہیں، غم نہیں کھانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کر دکھایا۔ مشرکین مکہ پہنچ بھی گئے لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بہت سارے واقعات کے اندر ہمیں دکھایا، اور مومنوں کے لیے بھی کافی ہے۔ مومنوں کو ہر محاذ پر جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی کفایت کی، اللہ نے انہیں ہر محاذ پر کامیاب کیا، اور جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر محاذ پر ناکام کیا۔ تو اس لیے فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو لوگ تیری پیروی کرنے والے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی وہ بھی آپ کے لیے کافی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی مدد کے لیے ایک سبب بنایا۔ دیکھیں، صحابہ کرام نہ ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا؟ فرمایا، یوسف علیہ السلام کا حسن اگرچہ زیادہ تھا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے زیادہ نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمایا، یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹائی، انگلیاں نہیں کٹائی، گردنیں کٹائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ کرام دیے تھے، تو کہا وہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو اس بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت جب مسلمان کمزور تھے، تقریباً 39 کے قریب مسلمان تھے، یعنی ان کے اندر 33 مرد تھے اور اس طرح 6 عورتیں تھیں، تو اسلام اس وقت کمزور تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اسلام کو 2 لوگوں کی وجہ سے عزت دے دے، دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ یا اللہ عمر بن شام کو یا ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دیں، دونوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے منتخب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ابو جہل نے ایک مجلس لگائی کہ یہ جو آدمی آ چکے ہیں مکے کے اندر، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا کہا اور ان کو گالیاں دیں اور ان کو کہا یہ بے جان چیزیں ہیں، لہذا جو آدمی اس پیغمبر کی گردن کو کاٹے گا، اس کے سر کو لائے گا، اس کے لیے 100 اونٹ دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تلواروں کے ساتھ، اور 100 اوقیہ جو ہے وہ چاندی کے دے دیے جائیں گے، وہ سارے انعامات دے دیے جائیں گے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ آپ میرے ساتھ اس بات پر ہاتھ کر لیں، قسم کھا لیں، لہٰذا میں تیار ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے۔ تو کہا، روایت کے اندر آتے ہیں ان کا جو بت تھا حبل، جس کا نام تھا حبل، یہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے سامنے معاہدہ کیا۔ تو اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ حبل کے سامنے قسم کھانا، کیا وہ حبل ان کی جواب دیتا تھا کہ نہیں دیتا ان کی باتوں کا؟ تو روایت کے اندر آتے ہے کہ حبل ان کو جواب دیتا تھا، پیچھے شیطان ہوتا تھا، تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا تھا، لہذا حبل نے پیچھے سے جواب دی، ہاں ٹھیک ہے میں اس بات پر گواہ ہوں، یعنی اس بت کو ان لوگوں نے گواہ بنایا۔ تو کہا جب جانے لگے تو وہ سارے کے سارے بت جو ہے وہ گر گئے کہ یہ تو ایک خطرناک کام کیا جا رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جا رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے بت گر گئے۔ تو ابو جہل نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کی طرف نہ جائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ایسے کہ ہمارے معبودوں پر بھی جادو ہو گیا ہے، وہ بھی ان کی طرفداری کر رہے ہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، راستے میں کسی آدمی کی ملاقات ہوئی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تلوار ساتھ میں۔ فرمایا میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ بعد میں، پہلے اپنی گھر کی خبر لے لیں، جو تیرے بہن ہے وہ مسلمان ہو چکے دونوں، وہاں بھی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ خیر مختصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر لے جایا گیا، تلوار ساتھ میں۔ تو صحابہ کرام دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ایک آدمی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو گھبرا گئے، یا رسول اللہ عمر آ گئے تلوار ساتھ میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر خیر کی نیت سے آئے تو خیر لے کے جائے گا، اور اگر شر کی نیت سے آئے تو اپنی گردن کٹا کے لے کے جائے گا، یعنی گردن کاٹے کے بغیر نہیں جا سکتا ہے، یہاں قتل کیا جائے گا۔ تو جیسی دروازہ کھولا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے پکڑا، اور عمر کب ایمان لاؤ گے؟ کیا اس وقت کا انتظار ہے کہ جو قوم عاد قوم سمود کے ساتھ ہو چکا تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں؟ تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اور صحابہ کرام نے ایک زوردار آواز لگائی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ فرمایا وہ آواز پورے مکے کے اندر گونجی۔ جب کافروں کو اس بات کا پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لا چکے، تو وہ کہنے لگے آج ہماری آدھی قوم جا چکی ہے، یعنی ہم آدھے ہو چکے ہیں، کام کو جو بندہ تھا وہ ہم سے نکل گیا، ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل صراط السلام آ گئے اور کہنے لگے آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جنہوں نے آپ کی پیروی کی وہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے دے گا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے گا۔ تو بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا جی ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر نماز چھپ کے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا قوم جو ہے یہ ظالم ہے، طاقتور ہے ہم سے، لہٰذا ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا جب ہم حق پر ہے تو ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، ہم کل اعلان کرتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتے ہیں کہ ابو جہل جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ کے ماموں تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کو معلوم تھا کہ جو بھی اسلام لا جاتا تو پھر ابو جہل ان کو سزا دیتا، تو انہوں نے اسلام لایا اور جا کے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے میں اسلام لا چکا ہوں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ دروازہ بند کیا، کہا بہت برا کام کیا تو نے، لہٰذا اس کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں، یا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا